سوچے کہ میں خداوند کا کلام پیش کروں تو میں آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں بھائی سردار کے تعلق سے کہ جب پاسٹر ارشد صاحب نے مجھے دعوت دی تو میں نے اپنی مسز کو کہا کہ بھائی سردار اور بہن شمیم چاہتی ہیں کہ آپ بھی ہمارے ساتھ آئیں. تو 2-3 دفعہ کہا. میری بیوی کہتی میں نے نہیں جانا. میں سچ کہہ رہا ہوں, وہ کہتی میں نے نہیں جانا, آپ مجھے بار بار نہ کہیں. لیکن بھائی سردار کے پاس پتہ نہیں کون سی ایسی ہے طریقہ کار کہ وہ میری بیٹی کے پاس پہنچی. اور میری بیٹی یہ سامنے والا گورنمنٹ جو اسکول ہے فلورنس کسی, شاید اس کے اسٹوڈنٹ ہو, شاید کوئی ایک آدھا اسٹوڈنٹ جو ادھر پڑھتا ہو, یہ گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول ہے, ادھر ٹیچر ہے, اس کے پاس پہنچی. پھر اس کو پتہ نہیں کیا کہا تو میری مسز آج آ گئی. باقی وہ چاہتے تھے کہ آگے لے آئے. تو سب سے پہلے شکر گزار ہوں میں پاسٹر ارشد صاحب کا, ان کی مسز کا, ان کی کلیسیا کا, اور پھر میں بھائی سردار کا, بہن شمیم کا بھی شکر گزار ہوں جو وہ مجھ سے انہوں نے محبت کا اظہار کیا اور مجھے اپنے پاس بلایا. آپ لوگوں کا دل کی گہرائیوں سے نہایت شکر گزار ہوں کہ آپ نے جو میرا بھرپور اور والہانہ استقبال کیا اس کے لیے میرا دل شکر سے بھرا ہوا ہے. آپ کے خوبصورت اور ہنستے چہروں کو دیکھ کر میرا دل اندر سے خوشی سے بھرا ہوا ہے. تو میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں اس قابل نہیں تھا. یہ سارا کچھ جو عزت اور جلال ہے یہ خدا کی طرف سے ہے. خدا کو یہ ساری عزت اور جلال جاتا ہے. ایک آپ نے بھی سنا ہوگا, ایک انڈیا کا پنجابی کا گیت ہے, میں سوچ نہیں سکتا جنا یسو تو کیتا, میں نہ سوچ نہیں سکتا جنا یسو تو کیتا یا کر دیتا. ٹھیک ہے جی. تو میں بعض بات میں نے جب یہ پہلی دفعہ گیت سنا تو مجھے لگا ایسے کہ یہ سارا گیت مجھ پہ ہی ایسا. تو کہنا یہ میں چاہتا ہوں کہ خدا کے ساتھ جو لوگ چلتے ہیں خدا نے بڑی برکت دیتا ہے. یہ آج جو کچھ وہ پاسٹر ارشد صاحب نے میرا تعارف کرایا, میں کچھ نہیں, یہ سب کچھ خدا کی برکت ہے. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں جو بھی چیز خدا نے مجھے دی اس کو استعمال کرتا ہوں تو میں خدا سے کہتا ہوں خدا میں تو اس قابل نہیں تھا, تو نے مجھے اس قابل بنا دیا. میں کمزور ہوں اور میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تو نے جو مجھے جسمانی برکتیں دی, روحانی برکتیں دی. اور میں اکثر کہتا ہوں کہ اگر میں خدا کے ساتھ نہ چلتا ہوتا تو شاید میں بہت گناہ میں زندگی اپنی بسر کر رہا تھا. تو یہ ہے چھوٹی سی جو بات میرے ابھی ذہن میں آئی کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ خدا کے ساتھ چلتے ہیں تو خدا آپ کو بہت برکت دیتا ہے, خدا آپ کی فکر کرتا ہے. اور یہ حقیقت ہے جو کچھ اس گیت میں آیا ہے, خدا واقعی اپنے لوگوں کے ساتھ ایسا ہی کرتا ہے جب آپ اس کے ساتھ پورے دل سے, پوری عقل سے اور پوری جان سے محبت کرتے ہیں اور اس کے ساتھ چلتے ہیں اور اس میں ایمان رکھتے ہیں اور شک نہیں کرتے. خدا واقعی وہ ساری کچھ دے دیتا ہے, جسمانی برکتوں سے نوازتا ہے, روحانی برکتوں سے نوازتا ہے. تو ایک دفعہ آپ تمام عزیزوں کا بہت شکریہ. اور شاید وہ پرستار بھائی چلے گئے تو میں ان کا بھی ان کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتا تھا لیکن وہ چلے گئے. چلے میں اب ان کی غیر موجودگی میں کر دیتا ہوں کہ ان کی بڑی اچھی پرستش تھی اور خدا کا شکر ہے کہ ان کی پرستش آپ سب لوگوں نے برکت پائی ہوگی اور میں نے برکت پائی ہے. تو آئے میرے عزیزو, آج ہم خداوند کے کلام کی طرف آتے ہیں. سب سے پہلے جو پاسٹر ارشد صاحب نے سندھی یا مرکزی آیت رکھی ہے مکاشفہ کی کتاب, اس کا 15واں باب اور اس کی 4تھی آیت ہے. میں چاہوں گا کہ میں تمہارا وہی آیت پڑھوں. مکاشفہ کی کتاب 15واں باب اور اس کی 4تھی آیت. خداوند کے کلام میں یوں مرقوم ہے, اے خداوند کون تجھ سے نہ ڈرے گا اور کون تیرے نام کی تمجید نہ کرے گا, کیونکہ صرف تو ہی قدوس ہے اور سب قومیں آ کر تیرے سامنے سجدہ کریں گے.
کیونکہ تیرے انصاف کے کام ظاہر ہو گئے ہیں۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین آمین آمین۔ تو جو پاسٹر ارشد صاحب نے ٹاپک رکھا ہے، مین ٹاپک جو رکھا ہے، وہ اس آیت کا جو ہے حصہ ہے، کیونکہ صرف تو ہی قدوس ہے، کیونکہ صرف تو ہی قدوس ہے۔ تو میرے عزیزو، مجھے جو ٹاپک دیا گیا ہے وہ ہے کیا پاک زندگی ممکن ہے؟ کیا پاک زندگی ممکن ہے؟ تو میں یہ کوشش کروں گا کہ آپ لوگوں کے سامنے اس ٹاپک پر خداوند کا کلام جو ہے وہ پیش کر سکیں۔ تو جیسا ہم نے مکاشفہ کی کتاب 15 باب 4 آیت میں پڑھا ہے کہ تو ہی قدوس ہے۔ قدوس کا جو مطلب ہے وہ ہے پاک، مقدس، متبرک اور پویتر۔ میں پھر سے دہرا دیتا ہوں، قدوس کا مطلب ہے پاک، مقدس، متبرک اور پویتر۔ اور مجھے جو ٹاپک دیا گیا ہے کیا پاک زندگی ممکن ہے، تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ پاکیزگی ہے کیا۔ پاکیزگی کا مطلب ہے کہ الگ کیا ہوا، چنا ہوا۔ پاکیزگی کا مطلب ہے معصوم، بے گناہ، منقطع کیا ہوا، یہ پاکیزگی کا مطلب ہے۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم دودھ کو بوائل کرتے ہیں تو جب دودھ کو بوائل کرتے ہیں تو جو کریم ہے وہ دودھ سے علیحدہ ہو جاتی ہے، وہ کریم جو ہے وہ سب سے اوپر آ جاتی ہے، یعنی دودھ اور کریم میں امتیاز ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جو پاک زندگی ہے وہ بھی ایک الگ کی ہوئی ہے۔ میرے عزیزو، جب ہم خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتے ہیں تو اس وقت جو راز بازی ہے وہ ہمیں یسوع مسیح کی طرف سے ملتی ہے جب ہم خداوند یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں۔ لیکن پاکیزگی اس وقت ملتی ہے جب ہم اپنے آپ کو الگ کر لیتے ہیں، کس کے لیے؟ خدا کے لیے۔ ہلیلویا ہلیلویا، یسوع مسیح کی، یسوع مسیح کی۔ تو پاکیزگی جو ہے وہ ہم جب اپنے آپ کو الگ کرتے ہیں، تو خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے حبقوق کی کتاب 1 باب 13 ہے کہ خدا جو ہے وہ پاک ہے اور اس کی آنکھ جو ہے وہ بدی کو نہیں دے سکتی، یعنی بدی جو ہے وہ خدا میں ہے ہی نہیں۔ اور صرف کون ہے؟ خدا ہی قدوس ہے، خدا ہی پاک ہے، خدا ہی پویتر ہے، خدا ہی متبرک ہے، خدا ہی پویتر ہے۔ تو اس لیے جو خدا ہے صرف وہی اکیلا متبرک ہے، پاک ہے، قدوس ہے۔ تو میرے عزیزو، اس لیے خدا کیا ہے؟ سب سے الگ ہے۔ اور جس طرح سے پاکیزگی کا مطلب ہے کہ الگ کیے ہوئے لوگ خدا کے لیے، تو ہم اس سوال کا جو جواب ہے، جو ٹاپک ہے وہ کیا پاک زندگی ممکن ہے، اس سوال کا جواب جو ہے میں دینے کی کوشش کروں گا۔ اور میں آپ کو سادگی کے ساتھ جو ہے میں نے خدا کے کلام سے دیکھے ہیں وہ 3 طریقے ہیں جو سادہ سے طریقے ہیں۔ اگر ہم ان سادہ طریقوں کو اپنی زندگی میں لے لیں تو میرا ایمان ہے کہ ہم پاک زندگی جو ہے وہ گزار سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کا مثبت جواب یہ ہے کہ پاک زندگی ممکن ہے، لیکن ہمیں 3 طریقے سادگی کے طور پر اپنی زندگی میں ہمیں لینے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلا جو طریقہ ہے وہ ہے کہ ہم نے دنیا سے اپنے تعلقات کو منقطع کرنا ہے، یعنی ہم دنیا کے لیے دنیا سے ہم نے الگ ہونا ہے۔ دوسرا طریقہ ہے کہ ہم نے ازمائشوں سے بھاگنا ہے۔ تیسرا طریقہ ہے کہ ہم نے خدا کے کلام پر عمل کرنے والا ہے۔ یہ 3 طریقے ہیں کہ جو سادہ سے آپ سب سمجھ سکتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے
کہ بہت تعلیم یافتہ ہو یا فلسفی کو سمجھتا ہو وہی ان طریقوں کو سمجھ سکتا ہے. آپ سب سمجھ سکتے ہیں, پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ ہو, سب سمجھ سکتے ہیں کہ ان طریقوں کو اگر ہم اپنی زندگی میں لے لیں گے تو پاک زندگی جو ہے ممکن نہیں ہے, ناممکن نہیں ہے. تو سب سے پہلا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے پاک زندگی بسر کرنے کے, دنیا سے ہم نے منقطع ہو جانا ہے. یعنی دنیا سے ہم نے اپنے تعلق کو توڑ کے اپنے آپ کو الگ کر لینا ہے. اور اس کے لیے حوالہ ہے رومیو کا خط 12واں باب 2 آیت. وہاں پر خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ اس جہاں کے ہم شکل نہ بنو, اس جہاں کے ہم شکل نہ بنو بلکہ عقل نہیں ہو جانے سے اپنی صورت کو بدلتے جاؤ. اب ہم شکل کا سے مراد کیا ہے کہ جو کچھ دنیا کے لوگ کرتے ہیں وہی کام ہم نے نہیں کرنے ہیں. یہ ہے اس کا لاجک کہ ہم نے ان جیسا نہیں بننا. اگر کوئی چوری کرتا ہے تو اس کے ساتھ مل کے ہم نے چوری نہیں کر دینی. اگر کوئی رشوت لیتا ہے تو رشوت نہیں لینی شروع کر دینی. کوئی شراب پیتا ہے تو شراب نہیں پینی شروع کر دینی. تو یہ ہے اس کا مطلب کہ ہم نے اس جہاں کے ہم شکل نہیں بنا. ہم نے اگر دنیا جیسے سوچتی ہے ویسے نہیں ہم نے سوچنا. جیسے دنیا کا اعمال ہے ویسے ہمارے اعمال نہیں ہونے ہیں. جیسے دنیا کوئی وعدہ کر کے اس سے مکر جاتی ہے, ہم نے ویسے وعدہ کر کے نہیں مکرنا. خدا کے کلام میں لکھا ہے, یسوع نے فرمایا ہے کہ تمہاری ہاں کی جگہ ہاں ہو, نہ کی جگہ نہ ہو. ہم نے ان سے الگ چلنا ہے. ہم نے اپنے رویے میں تبدیلی لانی ہے. جو کچھ دنیا کے لوگ کرتے ہیں, دنیا کے جو رویہ ہے اگر غلط ہے, ہم نے اس غلط رویے کو چھوڑنا ہے. اور جب ہم پہلا زبور اور اس کی پہلی آیت دیکھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے, مبارک ہے وہ آدمی جو شریروں کی صلاح پر نہیں چلتا. کون مبارک ہے؟ جو شریروں کی صلاح پر نہیں چلتا. ایک دفعہ ایک ہمارا ہمسایہ ہے تو وہ نہ شراب پیتا ہے, تو میں نے اس کے لیے دعا کی. تو دعا کے بعد میں نے اس کی صلاح کاری کی. تو میں نے کہا یار آپ نے تو چھوڑ دی تھی, میرے ساتھ وعدہ کیا تھا, اس نے بپتسمہ بھی لیا ہوا, تو آپ نے کیوں کیا؟ جی میں وہاں سے جا رہا تھا تو راستے میں میرے دوست مل گئے, تو میرے دوستوں نے کہا کہ آجو ہم پئیں. یعنی وہ اس کی صلاح پہ چل پڑا. تو بعض بات ایسے ہوتا ہے کہ ہم دوسروں کی صلاح پہ چل پڑتے ہیں, لیکن خدا کا کلام کیا کہتا ہے کہ مبارک ہے وہ آدمی جو شریروں کی صلاح پر نہیں چلتا. آمین, ہلیلویا. تو میرے عزیزوں پھر لکھا ہے کہ خطا کاروں کی راہ میں کھڑا نہیں ہوتا. اور پھر تیسری آگے چل کے لکھا ہے کہ جو ٹھٹا بازوں کی مجلس میں نہیں بیٹھتا. ایسے لوگ جہاں آپ کو ایسی آزمائش کا سامنا ہے کہ آپ بھی ان جیسے بن سکتے ہیں, خدا کے کلام کے خلاف جا سکتے ہیں, وہ کام ہم نے نہیں کرنے ہیں. اس جہاں کے ہم شکل ہم نے نہیں بننا ہے. دنیا سے ہم نے اپنے آپ کو الگ کرنا ہے. اور میرے عزیزوں پھر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جب اتوار کے روز جب ہم چرچ آتے ہیں تو بڑا ہم اپنا دل بھی ذہن بھی اپنا ایسا بنا کے آتے ہیں کہ آج ہم نے جو خدا کا کلام ہے اس پر عمل کریں گے. ابھی جب ہم نے دعا بھی کی ہے تو ابھی یہی دعا ہے کہ جو کچھ خدا کے کلام کو آپ سنتے ہیں اس کو سن کر اپنے دل میں رکھ لیں اور اس پر عمل کرنے والے بنیں, نہ محض سننے والے. تو ہم ایسے ہی دل لے کر ایسی سوچیں لے کر خدا کے گھر میں آتے ہیں اور بڑے اچھے ہم طریقے سے جو ہے خدا کی بات کرتے ہیں. یہ ہے اتوار کا دن, ایک دن. اور اس کے بعد جو 6 دن ہیں وہ ہم دنیا کے ساتھ گزار دیتے ہیں. ہم ویسے جیسے اتوار کو ہم بنتے ہیں ویسے ہم 6 دن جو ہیں ویسے ہم اپنی زندگی بسر نہیں کرتے, وہی دنیا داری کے ہم کام جو ہیں وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو بہت زیادہ ٹائم دیتے ہیں, جو ٹیلی ویژن دیکھتے ہیں. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو فلمی گانے سنتے رہتے ہیں. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو خبریں سنتے رہتے ہیں. کچھ کو خبروں کو سننے کا شوق ہوتا ہے اور کوئی کام نہیں, 2-2 4-4 گھنٹے تبصرے ہی سنتے رہتے ہیں. بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جو بے دلوں کی محفل میں بیٹھے رہتے ہیں اور وہاں پر اپنا وقت گزارتے ہیں. تو میرے عزیزوں میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ماحول میں آپ رہیں گے ویسا ہی آپ پر اثر ہوگا.
آپ دنیا سے منقطع نہیں ہوں گے. آپ اس جہاں کے جو عقل نہیں آپ کی ہوگی ہے, اس جہاں کے ہم شکلی سے اپنے آپ کو باہر نہیں نکال سکیں گے, بلکہ ویسے ہی بنے رہیں گے اگر وہی کام کریں گے. آپ لوگوں کو شاید یاد ہو, کچھ لوگوں کو یاد ہوگا کہ ایک سٹار پلس چینل تھا, وہ بڑا چلتا تھا, پتا ہے کسی کو؟ تو اس میں ساس کبھی بہو تھی اور پھر زندگی کسوٹی کی. تو اس میں جو کردار تھے مسٹر بجاج, باسو, پریرنا, تو جو آدمی ہوتے تھے وہ اپنے آپ کو ویسے ڈال لیتے تھے کہ میں بجاج ہوں اور میں باسو ہوں. تو جو لڑکیاں تھیں یا عورتیں تھیں وہ اپنے آپ کو پریرنا سمجھنا شروع کر دیتی تھی. تو اس کا کیا ان کے ذہنوں پر اثر ہوتا ہے. پھر میں نے دیکھا کہ ترکی کے جو ڈرامے تھے وہ ڈبنگ ہو کے آنے شروع ہو گئے. تو ایک فاطمہ گول بڑا وہ ڈرامہ چلتا تھا, تو فاطمہ گولی لڑکیوں نے بننا شروع کر دی, میں بھی فاطمہ ہوں. تو یہ اثر ہوتا ہے آپ کے ذہن میں, جیسے ماحول میں آپ رہیں گے ویسے ہی اثر ہوگا. اگر برے ماحول میں رہیں گے تو برا اثر ہوگا, لیکن اگر آپ یہ سارا کچھ دنیا داری ہے اس سے آپ اس کو باہر نکالیں گے تو پھر جو ہے آپ دنیا داری سے باہر نکلائیں گے اور خدا کے ساتھ چلنا شروع کر دیں گے. ایک دفعہ ایک میرے دوست نے بتایا کہ میں سنڈے اسکول میں بیٹھا ہوا تھا, سنڈے اسکول میں بیٹھا نہیں بلکہ میں تعلیم دے رہا تھا. تو ایک سنڈے اسکول کی بچی کو پوچھا کہ آپ بڑے ہو کر کیا بنیں گے؟ جی میں کرینہ کپور بنیں گی. تو میرے عزیزوں, جیسا جو کچھ آپ کرتے ہیں اس کا آپ پر اثر ہوگا. اگر آپ بری محفل میں بیٹھتے ہیں, ٹھٹا بازوں کی مجلس میں بیٹھتے ہیں, برے لوگوں میں بیٹھتے ہیں, یا ہر وقت ہم تاش ہی کھیلتے رہتے ہیں. کچھ ہمارے بزرگ میں دیکھتا ہوں وہ تاش ہی پڑھتے رہتے, کبھی وہ اتوار کو چرچ آئے ہی نہ کبھی دعا کی تھی. ہم بھی ایسے کرتے رہتے ہیں کہ سارا دن ہم جو ہے وہ صبح سے لے کر شام تک اپنے کاموں میں مصروف رہتے ہیں. اور پھر میں آج کل دیکھتا ہوں کہ جو یوٹیوب ہے, فیس بک جو ہے, ٹک ٹاک ہے, اور یہ سارا سوشل میڈیا جو ہے, انسٹاگرام ہے, وہاں پر ہر ایک کو بڑا شوق ہے, لگا رہتے ہیں, بڑا وقت گزارتے ہیں. اگر آپ کبھی اپنا اس پہ جا کے اپنا موبائل جو جن کے پاس ہے تو وہ دیکھ لیں, وہاں پر آپ نے ہفتے کے پتہ نہیں کتنے گھنٹے وہاں پر لگا دیے ہیں, زیادہ وقت ہی آپ نے وہاں پر گزارا. اور پھر ہم جو ہے اپ ڈیٹ رہنا چاہتے ہیں کہ اگر ٹک فون بیل ہو تو ہم دیکھتے ہیں کس کا فون آ گیا, اپ ڈیٹ ہونا ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں کوئی ایسے آدمی ہے, میسج چیک کرنا شروع کر دیں. کیا میرے عزیزوں کبھی آپ نے یہ سوچا کہ ہم نے جو اتنا وقت ادھر گزارا ہے, ہم نے خدا کے ساتھ بھی وقت گزارا ہے؟ کیا خدا کے ساتھ ہم نے رفاقت رکھی ہے؟ کیا ہم نے دعا کی ہے؟ کیا ہم نے کلام جو ہے وہ پڑھا ہے؟ اس پہ کبھی آپ نے غور کیا کہ ہم نے یہ کام کیا ہے؟ تو اب تو میں دیکھتا ہوں کہ جو موبائل آ گیا ہے, یہ کوئی بھی ٹیکنالوجی بری نہیں ہوتی, اس کا استعمال جو اگر برے طریقے سے کیا جائے تو وہ برے طریقے سے ہوتا ہے. تو اس کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے کیا کیا ہوا ہے, ہم اس دنیا سے منقطع نہیں ہوتے, ہم وہی دنیا کے کام جو ہیں وہ کرتے رہتے ہیں. اور میرے عزیزوں لکھا ہے دوسرا کرنتھیوں کا خط 6 باب 14ویں آیت میں لکھا ہے کہ بے ایمانوں کے ساتھ ناہموار جوئے میں مت جتو. اگر بے ایمان لوگ ہیں تو وہ آپ کے ایمان کو خراب کر سکتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ انہیں کلام نہیں سنا سکتے, لیکن کوئی اگر محفل میں جا کر بے ایمانوں کی طرح آپ زندگی بسر کر رہے ہیں تو یاد رکھیں آپ خطرے میں ہیں, آپ کا ایمان جو ہے وہ خراب ہو سکتا ہے اور آپ دنیا داری میں زندگی بسر کر رہے ہیں. یعقوب کا خط 4 باب 4 آیت میں لکھا ہے کہ بس جو کوئی دنیا کا دوست بننا چاہتا ہے وہ اپنے آپ کو خدا کا دشمن بنا دے. تو ہم کیا ہوئے؟ اگر ہم دنیا داری کے ساتھ چلتے تو ہم کیا ہوگے؟ خدا کے دشمن ہوگے. یاد رکھیں, اگر ہم دنیا کے دوست بننا چاہتے ہیں تو ہم نے کیا کر لی؟ خدا سے دشمنی کر لی. اس لیے جو ہے دنیا سے اپنے تعلق کو منقطع کرنا ضروری ہے. اور پھر جب پہلا یوحنا کا خط 2 باب اس کی 15ویں آیت پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے نہ اس دنیا سے محبت رکھو اور نہ دنیا کی چیزوں سے, کیونکہ جو کوئی دنیا سے محبت رکھتا ہے اس میں باپ کی محبت نہیں ہے. کیا؟ کیوں؟ کیونکہ جسم کی خواہش, آنکھوں کی خواہش
اور اس زندگی کی جو شیخی ہے وہ خدا کی طرف سے نہیں ہے بلکہ شیطان کی طرف سے. ہمارے اندر کیا آتی ہے؟ آنکھوں کی خواہش آتی ہے، جسم کی خواہش آتی ہے، زندگی کا تکبر آتا ہے. یہ سب کیا ہے؟ یہ سب کچھ دنیا داری ہے. اس لیے میرے عزیزو جب ہم ان دنیا سے تعلق نہیں توڑتے تو ہم جو ہے وہ ہمارے لیے آزمائش ہے کہ ہم بے دینی کی زندگی میں جا رہے ہیں اور اس دنیا داری کی زندگی میں ہم جو ہے اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں. تو میرے عزیزو یہ ضروری ہے پاک زندگی بسر کرنے کے لیے، گزارنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اس دنیا کے جو سارے کام ہیں اور دنیا جیسے زندگی بسر کر رہی ہے ان سب سے ہم نے اپنے تعلقات کو منقطع کرنا ہے. ڈسکنیکٹ جسے انگریزی میں کہتے ہیں ڈسکنیکٹ، اس سے بالکل ہو جانا. جیسے آپ کا ٹیلی فون ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے نا، ویسے ہی ہم اپنے دنیا سے ڈسکنیکٹ ہو جانا. دوسری بات ہے کہ آزمائشوں سے بھاگنا. دوسرا تیموتھیوس کا خط اور دوسرا باب اور اس کی 22ویں آیت میں لکھا ہے کہ بری خواہشوں سے بھاگو. کس سے بھاگو؟ حالانکہ کلام مقدس میں تو یوں لکھا ہوا ہے کہ پولس رسول جو خدا کا بندہ ہے وہ اپنے شکیل تیموتھیوس کو یہ کہتا ہے کہ جوانی کی خواہشوں سے بھاگو. تو میں نے اس لیے کہا کہ ہم نے آزمائشوں سے بھاگنے سے مراد یہ ہے کہ بری خواہشوں سے بھاگنا ہے، کیونکہ بری خواہشیں کیا کرتی ہیں؟ وہ ہمیں خدا سے دور لے جاتی ہیں. اور میرے عزیزو یاد رکھیں جب پہلا کرنتھیوں کا خط 10واں باب اور اس کی 13 آیت پڑھیں تو وہاں پر خدا نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ میں تمہیں آزمائش سے نکلنے کے لیے راہ بھی مہیا کر دوں گا. یاد رکھیں جب آپ پر جسمانی خواہشات آتی ہیں، اگر آپ پر جسمانی خواہش جو ہے حاوی ہو رہی ہے، شراب پینے کی خواہش آ رہی ہے یا بدکاری کی خواہش آ رہی ہے، کسی کو تنگ کرنے کی خواہش آ رہی ہے، چوری کرنے کی خواہش آ رہی ہے، بے ایمانی کرنے کی خواہش آ رہی ہے، ملاوٹ کرنے کی خواہش آ رہی ہے، کیسی بھی اس دنیا کی جسمانی خواہش آ رہی ہے تو یاد رکھیں خدا نے ہمیں قوت دے رکھی ہے. خدا نے یہ کیسے قوت دی؟ کیونکہ خدا نے وعدہ کیا ہے. پہلا کرنتھیوں کا 10واں باب اور 13 آیت میں اس نے کہا ہے کہ خدا تمہیں آزمائش سے نکلنے کے لیے راہ بھی مہیا کر دی ہے. کیا کرے گا خدا؟ اگر آپ خدا سے مدد مانگیں گے تو خدا آپ کی مدد کرے گا، آزمائشوں سے بھاگنے کے لیے وہ آپ کی مدد کرے گا. ہلیلویا ہلیلویا. یسوع مسیح کی، یسوع مسیح کی، یسوع مسیح کی. اور میرے عزیزو دوسرا کرنتھیوں کا خط 7واں باب اس کی پہلی آیت پڑھ لیں تو وہاں پر خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ ہم خداوند کا مقدس ہیں اور پاک روح ہمارے اندر رہتا ہے. اگر ہم اس مقدس کو برباد کریں گے، یعنی یہ خدا کی ہیکل ہے، یہ جسم جو ہے خدا نے دیا، یہ ہمارا جسم نہیں ہے. خدا اب یہ چرچ کی جو بلڈنگ ہے اس میں نہیں رہتا. خدا نے ہمارے دل کو، ہمارے جسم کو اپنا گھر بنایا ہوا ہے. اور یاد رکھیں اگر ہم اس جسم کو برباد کرتے ہیں تو ہم ناپاکی کی طرف چلے جاتے ہیں. اور یہ ہمارے لیے آزمائش ہے کہ ہم نے اپنے جسم کو جو ہے وہ پاک اور صاف رکھنا ہے. اور غلطیوں کا مصنف جو کہتا ہے 5ویں باب میں وہ کہتے ہیں کہ اپنی خواہشوں کو صلیب پر جو ہے مصلوب کر دینا ہے. اس دنیا کی جو رغبتیں ہیں، جو خواہشیں ہیں، ان کو صلیب پہ جو ہے وہ آپ نے چڑھ دینا ہے. یعنی جو بھی آپ کو خواہش آتی ہے، آپ شیطان جو بھی آپ کے اندر خواہش پیدا کرتا ہے اس کو آپ کو شٹ اپ کال دے سکتے ہیں. اس کو کہتے ہیں اے شیطان تو دور ہو جا. پھر آپ یسوع کے نام سے ڈانٹ سکتے ہیں کہ اے شیطان یسوع کے نام سے دور ہو جا. اے آزمائش ہو، اے جسمانی خواہش ہو، یسوع کے نام سے دور ہو جا. تو وہ بری خواہشیں جو ہیں وہ آپ سے بھاگ جائیں گی. میرے عزیزو کینتھ ہیگر ایک بہت اچھا خدا کا خادم ہے. اس نے مثال دی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جیسے کوئی پرندہ ہے آپ کے سر کے اوپر وہ اڑ سکتا ہے، آپ اس کی منع نہیں کر سکتے. یہ نہیں کہ یہاں پر میں نہیں کہہ رہا یہاں پر اڑنا شروع کر دے، یہاں نہیں، یعنی اونچا اڑ سکتا ہے، یہاں آپ کے سر سے وہ گزر سکتا ہے. اسی طرح جو خواہش ہے وہ آ سکتی ہے، آپ کے ذہن میں آ سکتی ہے، دل میں آ سکتی ہے، دماغ میں آ سکتی ہے. آپ کو خواہش جو ہے اس کا آئے گی، شیطان لے کر آئے گا.
لیکن میرے عزیزو خدا کا خادم کینتھ ہیگن کہتے ہیں کہ آپ پرندے کو اپنے سر کے اوپر گھونسلہ بنانے سے منع کر سکتے ہیں، اسی طرح اس خواہش کو اپنے اندر، اس ازمائش کو اپنے اندر جنم لینے سے آپ بچ سکتے ہیں۔ آپ اس کو یسوع کے نام سے ڈانٹ سکتے ہیں کہ وہ خواہش جو آپ کے اندر سے نکل جائے۔ اب میرے عزیزو یوسف کو دیکھتے ہیں کہ یوسف جو ہے ایک نوجوان ہے، 22 سال کا ہے، اور اکثر جو ہے نوجوانوں کو جو ہے بہت زیادہ وہ مشکل میں ہیں، وہ خطرے میں ہوتے ہیں، ان کو بہت زیادہ ایسی جسمانی خواہشوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یوسف ہمارے لیے بہت بڑی مثال ہے کہ جب پوطیفر کی بیوی نے بہت زور لگایا کہ وہ اس کے ساتھ بدی کرے، اور آخرکار ایک دن اس نے پا کر اس کو پکڑنے کی کوشش کی، لیکن وہ اس نے یوسف نے کیا کیا، وہ بھاگ گیا، وہ اس آزمائش سے بھاگ گیا، حتیٰ کہ بعد میں اسے بہت بڑی اس کی قیمت چکانی پڑی کہ وہ جیل چلا گیا۔ اور پھر میرے عزیزو ہم دانیل کو دیکھ سکتے ہیں، دانیل صدر میسر عبدالنجو، جب ان کو بادشاہ نے بنی اسرائیل قبیلے سے چنا اور ان کو شاہی محل میں انہیں لے آیا، اور جو شاہی محل میں ان کے لیے خوراک رکھی گئی اس میں کچھ ایسی خوراک تھی جو ناپاک تھی یہودی شریعت کے مطابق، تو دانیل نے صاف منع کر دیا کہ ہم یہ خوراک نہیں کھائیں گے۔ اس نے کیا کیا، کیونکہ اگر وہ یہودی شریعت کے مطابق وہ خوراک کھاتے تو وہ ناپاک ہو جاتے، اس نے کیا کیا، آپ نے آپ کو پاک رکھا اور اس خوراک کے نزدیک وہ نہیں گئے۔ پھر میرے عزیزو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ آدم اور حوا کی آزمائش کے متعلق دیکھ سکتے ہیں کہ حوا جو ہے اس کے پاس جب شیطان آیا اور شیطان نے اسے بہکایا تو وہ اس کے بہکاوے میں آ گئی، اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ اس کے اندر کون سی خواہش پیدا ہوئی، اس کے اندر جسمانی خواہش پیدا ہوئی اس پھل کو کھانے کی، اور پھر جب اس نے پھل کی طرف دیکھا کہ وہ آنکھوں کو دیکھنے کے لیے خوش نما ہے تو آنکھوں کی خواہش پیدا ہوگی، اور پھر جب اسے کہا گیا کہ تو خدا کی مانند بن جائے گی تو اس کے اندر جو ہے تکبر کی خواہش پیدا ہوگی۔ میرے عزیزو یہی 3 خواہشیں ہیں جو آج ہم سب انسانوں کے سامنے ہیں، یہی 3 آزمائشیں ہیں جو آج ہمیں بھی ان کا سامنا دنیا میں کرنا پڑتا ہے، لیکن کیسے ہم پاک زندگی بسر کر سکتے ہیں، ان آزمائشوں سے بھاگ کر ہم پاک زندگی جو ہے بسر کر سکتے ہیں۔ اور تیسری اور آخری بات ہے کہ ہم نے خدا کے کلام پر عمل کرنا ہے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، پہلا پطرس کا خط پہلا باب 15 آیت پڑھ لیں، وہاں پر لکھا ہے جس طرح تمہارا بلانے والا پاک ہے اسی طرح تم بھی اپنے سارے چال چلن میں پاک بنو۔ کون پاک ہے؟ کون پاک ہے؟ کون ہے بلانے والا ہمارا؟ خدا۔ خدا کیا ہے؟ پاک ہے۔ تو جس طرح ہمارا خدا جو ہے جس طرح ہمارا خدا پاک ہے اسی طرح ہم نے کیا کرنا ہے، اپنے سارے چال چلن میں پاک بننا ہے۔ میرے عزیزو 1-2 باتوں میں نہیں، لکھا ہے سارے چال چلن میں۔ چال چلن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ چال چلن یہ ہے کہ ہمارے کام، جو ہم کام کرتے ہیں یہ ہے ہمارا چال چلن، جو ہمارے اعمال ہیں وہ ہمارا چال چلن ہے۔ لکھا ہے کہ سارے چال چلن میں، یعنی اگر میں صبح سے لے کر شام تک جتنے بھی کام کرتا ہوں وہ کیا ہے، میرا چال چلن ہے، اور وہ میرے کنڈکٹ ہے میرا، اس میں میں نے کیا کرنا ہے، اس میں میں نے پاک بننا ہے۔ اور کس طرح پاک بننا ہے؟ جیسے ہمارا خدا جو ہے وہ پاک ہے۔ جیسے میرے عزیزو ہم دیکھتے ہیں کہ سورج جو ہے وہ کس کو روشنی دیتا ہے؟ چاند کو۔ چاند کی اپنی روشنی نہیں ہے، چاند کس سے روشنی لیتا ہے؟ وہ سورج سے روشنی لیتا ہے۔ اسی طرح سے میرے عزیزو ہم جو ہیں، ہمیں پاکیزگی کون دیتا ہے؟ وہ خدا دیتا ہے۔ ہم خدا سے پاکیزگی حاصل کرتے ہیں۔ جیسے یسوع مسیح نے
فرمایا کہ میں دنیا کا نور ہوں. پھر یسوع مسیح نے کہا تم دنیا کے نور ہو. ہماری پاکیزگی جو ہے وہ خدا سے ملتی ہے کیونکہ خدا پاک ہے. اور ہم نے یہی مکاشفہ کی کتاب میں بھی یہی پڑھا کہ تو ہی قدوس ہے, یعنی خدا ہی قدوس ہے, خدا ہی صرف پاک ہے, تو ہمیں اس سے پاکیزگی ملتی ہے. اور متی کی انجیل 5واں باب 48 آیت میں لکھا ہے کہ بس چاہیے کہ تم کامل ہو جس طرح تمہارا باپ کامل ہے. جس طرح سے ہمارا خدا کامل ہے ہم نے بھی کامل بننا ہے. اور پھر پولس رسول کیا کہتے ہیں کہ تم میری مانند بنو کیونکہ میں یسوع کی مانند بنتا ہوں. ہم نے خدا کی مانند اپنے آپ کو کامل بنانے کی کوشش کرنی ہے, اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب ہم خدا کے کلام پر عمل کرتے ہیں تو ہم پاک بنتے جائیں گے. اور پولس رسول غلطیوں کا خط 2 باب 20 آیت میں کہتے ہیں کہ میں مسیح کے ساتھ مصلوب ہو گیا ہوں, اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مجھ میں مسیح زندہ ہے. ہلیلویا. تو اسی طرح سے میرے عزیزو کس کو ہمارے اندر زندہ ہونا چاہیے؟ مسیح کو زندہ ہونا چاہیے. ہماری جو انسانیت ہے, ہم جو انسان ہیں, ہمیں نہیں زندہ رہنا. جو دنیا داری کے کام ہیں ان کو ہم نے اپنے اندر زندہ نہیں رکھنا, ہم نے یسوع کو زندہ رکھنا ہے اور یسوع کی مانند بننا ہے اور یسوع جیسے ہی کام کرنے ہیں. اپنی خواہشوں کو, رغبتوں کو ہم نے صلیب پر جو ہے وہ مصلوب کر دینا ہے. اور جب یہ ایسا کریں گے تو یہ خدا کے کلام پر ہم عمل کر رہے ہیں, اور خدا کے کلام پر عمل کرنے سے ہم کیا ہوتے جائیں گے؟ ہم پاک بنتے جائیں گے. اور میرے عزیزوں جب ہماری نئی پیدائش ہوتی ہے, لیکن بعض ایسے لوگ ہیں جو نئی پیدائش کے باوجود جو ہیں وہ دنیا سے اپنا ناطا نہیں جوڑتے, دنیا کے کاموں سے ناطا نہیں جوڑتے. یعنی اگر وہ پہلے جھوٹ بولتے تھے تو بعد میں بھی جھوٹ بولتے ہیں. اگر وہ پہلے شراب نوشی کرتے تھے, سیر نوشی کرتے تھے, یا کوئی ایسے اور بدکاری کے کام کرتے تو بعد میں بھی کرتے رہتے ہیں. تو میرے عزیزو ایسے زندگی کو کیا کرنے کی ضرورت ہے کہ خدا کے کلام پر عمل کرنے کی. جب عمل کرے گا تو پھر وہ کام چھوڑتا جائے گا. اور میرے عزیزوں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ کس وقت ممکن ہوگا جب ہم خداوند کے ساتھ وقت گزاریں گے. جیسے میں نے پہلے بتایا کہ جیسا آپ ماحول میں رہیں گے آپ ویسے ہی ڈال جائیں گے. تو خدا کے ساتھ وقت گزاریں گے آپ کی زندگی میں تبدیلی آئے گی. خدا کا کلام پڑھیں گے آپ کی زندگی میں تبدیلی آئے گی. دعا کریں گے آپ میں تبدیلی آتی جائے گی اور آپ پاک صاف پاکیزگی کی طرف بڑھتے جائیں گے. میرے عزیزو یاد رکھیں گناہ جو ہے تبدیل نہیں ہوا, نہ ہی خدا تبدیل ہوا ہے, نہ ہی خدا کے جو حکم ہیں وہ تبدیل ہوئے ہیں. جیسے پہلے پر شروع میں سے تھے ویسے ہی ابھی بھی. تو جیسے خدا نہیں تبدیل ہوا, اس کے حکم نہیں تبدیل ہوئے, اور گناہ بھی ویسے تبدیل نہیں ہوا. ہم نے بھی گناہوں سے بچنا ہے. اور میرے عزیزو یاد رکھیں کہ دنیا تبدیل ہوتی جا رہی ہے. مثال کے طور پر اگر میں جب دیکھتا ہوں 1985 یا 82-83 کی بات کرتا ہوں تو اس وقت یہ لاہور بڑا چھوٹا تھا. شاید پادری صاحب نے بھی دیکھا ہو کہ لاہور چھوٹا ہے. نہیں چلو آپ نے دیکھا ہی ہے نا, پہلے چلو 90 تک ہم دیکھتے کہ یہ سارا غیر آباد تھا. ٹھیک ہے, تو میں نے دیکھا کہ غیر آباد تھا. آپ یہ آصف ٹاؤن کی مثال لیں. آصف ٹاؤن پتہ نہیں 80 میں یا 85 میں جب بھی بنا, ٹھیک ہے, تو آصف ٹاؤن پہلے یہاں پر کھیت تھے, پھر تھوڑی سی آبادی ہوئی, تھوڑے لوگ رہنے شروع ہوئے. اب کیا ہے, یہ بدل گیا. کوئی گلی میں جانا اور لوگوں کو ڈھونڈنا بڑا مشکل ہو گیا, یہ بدل گیا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ گناہ نہیں بدلا ہے, گناہ آج بھی ویسے ہی ہے. آج بھی ہمیں ویسے ہی آزمائشوں کا سامنا ہے. دنیا تبدیل ہوتی رہتی ہے, ٹھیک ہے, دنیا تبدیل ہوتی رہتی ہے. لیکن میرے عزیزو خدا تبدیل نہیں ہوتا, خدا کے حکم تبدیل نہیں ہوتے. ہم نے خدا کے حکم آج بھی جیسے پیشتر خدا نے حکم دیے تھے, جیسے شریعت میں حکم دیے تھے, یہاں خدا کے سارے کلام میں خدا کے حکم ہیں. یہاں 2000 سال پہلے سے لے کر اب تک ہیں, یہ سارے ویسے ہی حکم ہیں. ان پر ہم نے عمل کرنا ہے اور خدا کے سارے کلام پر عمل کرنا ہے. اگر عمل کریں گے تو خدا آپ کی زندگی کو جو ہے وہ پاکیزہ بنا دے گا. اور میرے عزیزو عبرانیوں کا خط 12واں باب 4 آیت میں لکھا ہے کہ پاکیزگی کے طالب رہو
ہر وقت کوشش کیا کرنی ہے؟ پاکیزگی کے طالب رہنا ہے، پاکیزگی کی تلاش میں رہنا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو پاکیزہ بنانا ہے۔ کیوں؟ اس کا مطلب یہ ہے خدا کے کلام میں آگے لکھا ہوا ہے کیونکہ اس کے بغیر کوئی بھی خدا کو نہیں دیکھ سکتا۔ پاکیزگی کے بغیر ہم خدا کو نہیں دیکھ سکتے، اس لیے پاکیزہ رہنا ضروری ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دینا چاہتا ہوں، اس کے بعد خدا کا کلام جو ہے پھر میں کلوز کروں گا۔ سالمن مچھلی، شاید آپ لوگوں نے سالمن مچھلی کا نام سنا ہو۔ جیسے ہمارے رہو مچھلی ہوتی ہے نا یہاں لاہور میں، اب آپ لوگوں نے دیکھ لیا ہوگا سردار مچھلی ہو، پتہ نہیں اور کتنے کتنے ہیں، وہ سارے رہو مچھلی زیادہ یا بام مچھلی ہوتی ہے۔ تو سالمن مچھلی جو ہے یہ جو زیادہ مغربی ممالک میں پائی جاتی ہے، اور سالمن مچھلی جو ہے یہ جو ڈھلوان ہوتی ہے جہاں پانی کم ہوتا ہے، جیسے آبشار آپ سمجھتے ہیں، آبشار ہمیشہ وہ پہاڑوں میں سے نیچے کو پانی واٹر فال ہوتا ہے اس کا، تو وہاں پر یہ مچھلی جو ہے سالمن وہ انڈے دیتی ہے، پھر یہ جب اس کے بچے نکلتے ہیں، تھوڑے سے بچے بڑے ہوتے ہیں تو ایسے یہ آبشار سے نیچے آتے ہیں اور پھر دریا میں چلے جاتے ہیں، اور دریا سے پھر یہ سمندر میں چلے جاتے ہیں، اور وہاں پر سالمن مچھلی جو ہے وہ بڑی ہو جاتی ہے۔ اور جب یہ سالمن مچھلی بڑی ہو جاتی ہے تو وہ اس قابل ہو جاتی ہے کہ وہ بھی انڈے بچے دے سکے۔ تو یہ پانی کی مخالف سمت، پانی کی جو ڈھلان ہے اس کی مخالف سمت سفر کرتی ہے۔ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ یہ جہاں صاف پانی ہوتا ہے اور جہاں پر پتھریلی زمین ہوتی ہے، تھوڑے پانی میں یہ اپنے انڈے دیتی ہے، تو یہ سمندر سے واپس سفر کرنا شروع کر دیتی ہے، اور سفر کرتے کرتے دریا میں آتی ہے، پھر سفر کرتے کرتے یہ آبشار کی طرف آتی ہے، پھر آبشار کو بھی مشکل سے وہ پار کرتی ہے، یعنی آبشار کے مخالف ہمیشہ جو پانی کی ڈھلان ہوتی ہے ہمیشہ چیزیں اس طرف آسانی سے جاتی ہیں، لیکن یہ الٹا سفر کر کے وہاں تک پہنچنے کی کوشش کرتی ہے جہاں پر اس کا اپنا جنم ہوا ہوتا ہے۔ اور اس کوشش میں کیا ہوتی ہے کہ بہت ساری سالمن مچھلیاں جو ہیں وہ مر جاتی ہیں، کچھ زخمی ہو جاتی ہیں، وہ مر جاتی ہیں، کچھ آگے جو ہے وہ صاف پانی جیسے جیسے کنارے پہ آتے جاتے ہیں، صاف پانی آتا جاتا ہے، وہاں پر شکاری انہیں مل جاتے ہیں، جیسے ریش ہے، بغلے ہیں اور دوسرے پرندے ہیں، وہ ان کو پکڑ پکڑ کر کھانا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ کناروں پر آپ نے دیکھا ہوگا جیوگرافی میں کہ وہ وہاں پر کھڑے ہوتے ہیں تو وہ کھانا شروع کرتے ہیں۔ تو لیکن یہ مچھلیاں جو ہیں پھر بھی اپنی کوشش میں سستی نہیں کرتی، اور جو انہوں نے ارادہ ایک مضبوط کیا ہوتا ہے اس ارادے کو لے کر چلتی رہتی ہے، اور آخر کار کیا کرتی ہیں، بہت ساری مچھلیاں پھر وہاں پر اپنی منزل تک پہنچ جاتی ہیں اور وہاں پر یہ انڈے دیتی ہیں۔ تو میرے عزیزوں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح سے یہ مچھلی ایک مضبوط ارادہ کرتی ہے اور اس ارادے کے ساتھ اپنی منزل پہنچنے کے لیے یہ اپنی جان دینے سے بھی نہیں ڈرتی، تکلیفوں سے نہیں ڈرتی، زخموں سے نہیں ڈرتی، گھبراتی نہیں ہے، کوشش کرتی رہتی ہے، اور آخر کار اپنی منزل پر پہنچ جاتی ہے اور پھر بچے دینا، انڈے دیتی ہے۔ تو میرے عزیزوں، اسی طرح سے میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں، آپ کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے لیے بھی اگر یہ مچھلی ہوتے ہوئے اتنا مضبوط ارادہ کر کے پہنچ جاتی ہے، اپنی منزل کو پا لیتی ہے، تو ہم میرے عزیزوں انسان ہوتے ہوئے جو خدا نے سب سے زیادہ جو ہم سے پیار کرتا ہے، ہم کیوں نہیں پاکیزہ زندگی بسر کر سکتے؟ ہم بھی، اس کا مطلب ہے مچھلی کی مثال سے، سالمن مچھلی کی مثال سے یہ ہم اپنے لیے جو ہے حوصلہ افزائی اپنی کر سکتے ہیں کہ ہم بھی کر سکتے ہیں۔ ہلیلویا، ہلیلویا، یسوع مسیح کی، یسوع مسیح کی۔ تو میرے عزیزوں، آج ہمیں یہ ضرورت ہے جو 3 ہم نے طریقے سے سیکھے ہیں پاکیزگی کے لیے، پاک زندگی بسر کرنے کے لیے، قدوس زندگی بسر کرنے کے لیے، پویتر زندگی بسر کرنے کے لیے، خدا کی مانند بننے کے لیے، اس کی مانند کامل بننے کے لیے، وہ یہی 3 طریقے ہیں کہ ہم نے دنیا جیسے نہیں بننا، اپنی صورت کو بدلنا ہے، ان کے ہم شکل نہیں بننا، دنیا سے تعلق کو منقطع کرنا ہے، آزمائشوں سے بھاگنا، تیسری بات خدا کے کلام پر عمل کرنا ہے۔ اور یاد رکھیں، جو پاک اور پویتر زندگی ہے، پاکیزہ زندگی، یہ حاصلاتی طور پہ نہیں ملتی، اس کے لیے محنت کرنا پڑتی ہے۔ جس طرح سالمن مچھلی اپنے بچے دینے کے لیے، انڈے دینے کے لیے اپنی جان کی بازی لگا دیتی ہے لیکن وہ اپنی منزل تک پہنچتی ہے، اسی طرح یہ حاصلاتی طور پر پاکیزگی کی زندگی میں اس کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑے گی۔
آپ کو بہت ساری آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑے گا، آپ کو دنیا سے تعلق کو توڑنا پڑے گا، آپ کو خدا کے کلام پر عمل کرنا پڑے گا، تو پھر آپ کو جو ہے پاکیزہ زندگی آخر میں ضرور ملے گی اور خدا آپ کی مدد ضرور کرے گا۔ ہیلیلویا! خدا آپ کے نام